السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج 23 محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 12 سپتمبر 2020 عیسوی بروز سنیچر کا دن ہے، اور آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 25 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کتاب الطہارہ باب المواضع التی نہی عن البول فیہا کے تحت لے کر کے آئے ہیں، یعنی وہ مقامات، وہ جگہیں جہاں پیشاب کرنا منع ہے۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اتقوا اللاعنین، اے لوگو دو لعنت والے کاموں سے بچو، دو طرح کے لعنت والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، وہ دو لعنت والے کام کون کون سے ہیں؟ قال الذی یتخلی فی طریق الناس او ظلہم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں پاخانہ کرتا ہے، یعنی لوگوں کی گزرگاہوں میں جس راستے سے لوگ آتے جاتے ہوں اس جگہ میں پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، یہ لعنت والا کام ہے۔ اور دوسرے وہ جگہ، وہ سائے دار جگہ جہاں سایہ ہو، جہاں لوگ آرام کرتے ہوں، ٹھہرتے ہوں، اس جگہ پر پیشاب پاخانہ کرنا یہ لعنت والا کام ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک لفظ آیا اتقوا اللاعنین، دو لعنت والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی وہ کام جو لعنت و ملامت اور طعن و تشنیع کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہنے پر آمادہ کرتے ہیں یا اس کی دعوت دیتے ہیں۔ عادتاً لوگ ایسا کام کرنے والے پر لعنت ہی بھیجتے ہیں۔ ایک لفظ آیا تخلی، قضائے حاجت کرنا، بول و براز، پیشاب پاخانہ کرنا۔ فی طریق الناس، لوگوں کی راستوں میں، لوگوں کی گزرگاہوں میں، جس جگہ لوگ آئے جائیں، فی ظلہم، ان کے سائے کی جگہ، جس جگہ لوگ اٹھتے ہوں، بیٹھتے ہوں، ٹھہرتے ہوں، پڑاؤ ڈالتے ہوں، قیلولہ کرتے ہوں، ایسی جگہوں پر گندگی پھیلانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ لوگ جس راستے پر چلتے ہوں یا سائے کی جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہوں، اگر کوئی گنوار اور نادان آدمی وہاں قضائے حاجت کرے گا تو لوگوں کو اس سے اذیت اور تکلیف پہنچے گی، جس کے باعث وہ اس کو برا بھلا کہیں گے اور لعنت کریں گے۔ اس لیے اس حرکت سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے ایسی جگہوں پر اس طرح کی گندگی پھیلانے سے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، صاف ہے، اور پاکی اور صفائی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ہر ایسے کام سے روکتا ہے جو ناپاکی، گندگی اور قباحت کا سبب بنتے ہیں۔ گھر کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، ذہنوں کی صفائی، راستوں کی صفائی، ان تمام طرح کی صفائی کا اللہ رب العالمین تاکیدی حکم دیتا ہے، اور ان جگہوں میں گندگی پھیلانے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ عام راستے، خواہ پیدل چلنے والے ہوں یا سواری پر چلنے والوں کے ہوں، اس کے ارد گرد پیشاب اور پائخانہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ
اس طرح لوگوں کے جسم اور پیر میں نجاست اور گندگی لگ سکتی ہے، اس کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کے پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ لوگوں کی بیٹھنے اٹھنے اور مستفید ہونے کی جگہوں میں گندگی کرنا، جہاں ایک طرف انسانی صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، وہیں دوسرے لوگوں کے لیے سخت تکلیف کا باعث بھی ہے۔ خود گندگی پھیلانے والے کے لیے اس ناحیے سے بھی سخت خسارے کا سبب ہے کہ لوگوں کی بددعائیں اور لعنتیں اس پر ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں، طبرانی کی حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دروازے کے سامنے صفائی رکھو اور یہودیوں کی طرح وہاں گندگی نہ پھیلاؤ، البتہ اس سائے دار جگہیں جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو اور نہ ہی سایہ حاصل کرنے کے لیے لوگ وہاں بیٹھتے ہوں، وہاں قضاء حاجت کرنا، وہاں پیشاب پاخانہ کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں لوگ آتے جاتے ہوں، جہاں سایہ حاصل کرتے ہوں، وہاں پیشاب پاخانہ کرنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ بخاری سنن نبی داؤد ہی کی حدیث نمبر 26 کے اندر ایک اور جگہ پیشاب پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، الموارد، پانی کے گھاٹ پر۔ انہی جگہوں پر علماء نے ہر اس جگہ کو قیاس کیا ہے جہاں عام لوگوں کی آمد و رفت ہو اور لوگ اس جگہ سے مستفید بھی ہوتے ہوں، جیسے پھلدار درخت، بازار، عام منافع کی جگہ، ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر یا ٹھہرے ہوئے پانی کے پاس، کھیتوں میں جہاں لوگ اپنی سبزیاں اگاتے ہیں، اس طرح کی اور دیگر جگہیں جہاں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، جہاں پر لوگ آتے جاتے ہوں، وہاں پر قضاء حاجت کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہاں ایک اور نقطہ قابل ذکر ہے جو میں بیان کر دوں۔ بہت سارے لوگ جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے عام لوگوں کو ضرر لاحق ہوتا ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی یہ حرکت لوگوں پر پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں، چلو یہ کام کر لو۔ تو عمومی طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں، تو ان کی گالی اور ان کی بد دعا سے ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ جب انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں تو کیا ہمارا بگڑے گا؟ گالی دیں، بد دعا دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا مجھے کسی نے دیکھا ہے یہ کام کرتے ہوئے؟ کیا ان کی گالیاں ہمیں لگ رہی ہیں؟ حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ اگرچہ لوگوں پر ان کی یہ حرکت پوشیدہ رہ گئی ہے، مگر لوگوں کے رب سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اگر وہ لوگوں کی گالی دینے، برا بھلا کہنے اور لعنت بھیجنے کا سبب بن رہے ہیں تو لوگوں کی گالیاں اور لعنت کے اثر سے بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان پر غور کرنا چاہیے جسے مسند احمد کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ جب لعنت کسی کی طرف بھیجی جاتی ہے، جب کسی پر لعنت کی جاتی ہے تو اس شخص تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، وہ لعنت اس کے پاس جاتی ہے، اس شخص کے پاس۔ پھر اگر وہ اس لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو وہ لعنت اس کے اوپر چسپاں ہو جاتی ہے اور لعنت اس کے اوپر لگ جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے وہ لعنت شکایت کرتی ہے، کہتی ہے اللہ مجھے جس کے پاس بھیجا گیا تھا وہاں پہنچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلی جاؤ، یعنی جس نے لعنت بھیجی ہے اسی کے اوپر وہ لعنت واپس لوٹا دی جاتی ہے اور وہ لعنت اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ان تمام باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ مذہب اسلام ہمیں صفائی اور پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ رعایت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مذہب اسلام ہمیں
عام منافع کی جگہ پر قضائے حاجت کرنے سے روکتا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر اس طرح کی حرکت کرنا یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ انسان کا عمل اگر لوگوں سے پوشیدہ بھی رہ جائے، لوگوں سے چھپا رہ جائے، تو لوگوں کے رب سے پوشیدہ نہیں رہتا، اسے اس کی کیے کی سزا بھگتنا ہے، اپنے رب کے سامنے اس کا حساب دینا ہے۔ مذہب اسلام ہر اس عمل سے روکتا ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو ضرر اور تکلیف پہنچتی ہو۔ مذہب اسلام کی یہ پاکیزہ تعلیمات ہم تمام بنی نوع انسانی کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان دو لعنت والے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان اچھی باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس حدیث کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔